بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں آدھی رات کے بعد ایک عجیب ٹرین آتی ہے۔ حالانکہ اس ریلوے لائن پر کئی سالوں سے کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی۔ گاؤں میں ایک بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ اسے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر سچ معلوم کرے گا۔ رات کے 12 بجے احمد خاموشی سے گھر سے نکل اور پرانے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ چاروں طرف گھنا اندھیرا تھا، ہوا زور زور سے چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں عجیب آوازیں نکال رہی تھیں۔ اچانک دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد نے حیران ہو کر کہا۔ چند لمحوں بعد دھند میں سے ایک پرانی سیاہ ٹرین نمودار ہوئی۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کے اندر ہلکی نیلی روشنی چل رہی تھی۔ ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ احمد نے ہمت کی اور اندر چڑھ گیا۔ اندر کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ٹرین چل پڑی۔ اچانک احمد نے دیکھا کہ سامنے والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ بہت پیلا تھا اور آنکھیں عجیب چمک رہی تھیں۔ بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بوڑھے نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ احمد گھبرا گیا لیکن بولا، میں جانتا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرین کون سی ہے۔ بوڑھا آدمی اداس ہو گیا۔ یہ عام ٹرین نہیں، کئی سال پہلے اس ٹرین کا ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ اس میں سفر کرنے والے بہت سے لوگ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ تب سے یہ ٹرین رات یہاں آتی ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ٹرین کی تمام لائٹیں بجھ گئیں۔ جب دوبارہ روشن ہوئی تو ہر سیٹ پر عجیب مسافر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے سفید تھے اور آنکھیں خالی خالی لگ رہی تھیں۔ وہ سب خاموشی سے احمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک چھوٹی لڑکی اس کے قریب آئی اور بولی، ہم اپنی منزل تلاش کر رہے ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ احمد ڈر گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے ایک پرانا نقشہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ نقشے پر ایک پرانا پل بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے بتایا، حادثہ اسی پل پر ہوا تھا۔ اگر وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کرو گے تو شاید ہمیں سکون مل جائے۔ کچھ دیر بعد ٹرین ایک ویران مقام پر رک گئی۔ احمد نیچے اترا اور پرانے پل تک پہنچ گیا۔ اس نے دل سے ان سب کے لیے دعا کی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، آسمان پر بادل گرجنے لگے اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہ ٹرین تھی، نہ مسافر، نہ کوئی آواز، صرف ایک پرانی سیٹی زمین پر پڑی تھی۔ احمد وہ سیٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح اس نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس رات کے بعد کسی نے کبھی بھوتوں والی ٹرین نہیں دیکھی، لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھی رات کو اس پرانے اسٹیشن کے قریب جاؤ تو ہوا میں ٹرین کی ہلکی سی سیٹی ضرور سنائی دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اب بھی اپنی منزل کا انتظار کر رہا ہو۔ سبق: ہمت، نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔